السلام علیکم، میں ڈاکٹر محسن علی رسول، اور آج میں اپنی گفتگو میں کسی بیماری کے متعلق بات نہیں کروں گا، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز اس سے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے۔ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ آج میں آپ کو ایک اماں جی کی کہانی سناؤں گا جن کی 3 بیٹیاں اور تینوں بیٹیاں جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ہی معذور ہیں۔ ہم نے آج رات چند دوست کھانا کھانے کے لیے جب باہر گئے تو وہاں پہ ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک عمر رسیدہ اماں جی آئیں اور ساتھ ان کے ایک بزرگ بابا جی تھے، اور وہ آ کے ہمیں کہنے لگے کہ بیٹا ہمیں کھانے کے لیے کچھ لے دیں۔ پہلے تو ہم نے وہی سمجھا کہ جس طرح یہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ہم نے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دوبارہ ہمیں کہا تو ہم نے کہا کہ اماں جی آپ نا ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، آپ کو ویٹر ابھی کچھ دے دیتا ہے۔ تو ہم نے اسے کہا کہ یار اسے بھی کچھ دے دو، تو جو انہوں نے مانگا وہ ویٹر نے انہیں دے دیا۔ تو جب ہمارا کھانا ختم ہو گیا نا، تو میں نے کھانا کھانے کے بعد نا میں جا کے اٹھ کے ان کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا، کیونکہ میری اکثر اوقات یہ عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کے جب مجھے لوگ ملے نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا انٹرویو کر لوں، یہ جاننے کے لیے آیا کہ یہ واقعی کوئی پیشہ ور بھکاری ہے یا کوئی حقدار ہے۔ تو میں اٹھ کے جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے جا کے پوچھا اماں جی آپ کا گھر کدھر ہے؟ تو اماں جی مجھے بتاتی کہ بیٹا میرا نا گھر چیچا وطنی ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں اس وقت رات کے اس پیر؟ تو مجھے بتانے لگی بیٹا بس مجبوری ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے انسان کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ رہ کہاں پہ رہی ہیں پھر اس وقت؟ تو مجھے بتاتی ہیں کہ بیٹا یہاں پہ نا سروس ہاسپٹل کے نا مسافر خانے میں نا میں رات ہم گزارتے ہیں، میں وہیں پہ رہ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ کی اولاد وغیرہ کوئی نہیں ہے جس کا کوئی آپ کا سہارا وغیرہ کوئی نہیں ہے؟ تو تب اماں جی نے نا تھوڑا سا نا وہ افسردگی سے مجھے بتایا، تھوڑا سا وہ آبدیدہ ہوگی، کہتی بیٹا میری اولاد تو ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا وہ کوئی آپ کو نہیں سنبھال لے، یا وہ آپ کا کوئی خیال وغیرہ نہیں رکھتے؟ تو مجھے کہتی بیٹا میری نا 7 بیٹی ہیں اور 2 میرے بیٹے ہیں۔ 7 بیٹیوں میں جو میری 4 بیٹیاں ہیں ان کی تو میں نے شادی کر دی ہے، باقی جو میری 3 بیٹیاں ہیں نا وہ بھی ان کی بات تو پکی ہو گئی ہے، مگر صرف جہیز کی وجہ سے نا وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ اگلے جو لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 لڑکی کو کچھ دو تو ہم لیں نا اسے، تو اس لیے وہ 3 بیٹیاں میری جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور باقی جو میرے 2 بیٹے ہیں نا، یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بھی میرا ایک بیٹا ہے اور ایک میرا اور بیٹا ہے۔ جو ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی سر کے بھی بال، ان کے داڑھی کے بھی بال تقریباً سارے سفید تھے، ان کی بھی کافی زیادہ عمر تھی، اور وہ تھوڑے سے اللہ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ لوگ ہے۔ دوسرا جو میرا بیٹا ہے اس کی بھی کافی عمر ہے، مگر وہ بھی معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ 2 میرے بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں میری گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرا جو شوہر ہے وہ بھی بیماری کی وجہ سے شوگر ہے اسے کافی دیر سے، اب وہ بھی چارپائی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب یہ میں نے سارا کچھ سنا نا تو میرے ذہن میں نا مجھے عجیب سا ایک احساس ہوا کہ ہم کیسے بے حس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کہ معاشرے کی ایسے بے حس معاشرے کی ماں گلیوں میں در بدر ہو رہی ہے، اور اس کی بیٹیاں جو وہ جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے بیٹے جو ہیں یا اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ہم میں سے کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو اس کے لیے کچھ کر ہی دے کہ وہ گھر بیٹھ کے کم از کم وہ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کھا لیں۔ میں نے کہا اماں جی آپ پھر بھی مانگنے کے لیے چیچا وطنی سے یہاں پہ لاہور میں کیوں آئی ہیں؟ تو اماں جی بتانے لگی کہ بیٹا میں نے وہاں پہ چیچا وطنی میں نا فصلوں کھیتوں میں اکثر اوقات نا کام کر کے دن میں سارا وہ کام کر کے جو پیسے بننے اس سے گھر وغیرہ چل جاتا تھا، مگر ایک دن ہوا اس طرح کہ میرے پاؤں پہ نا کوئی چیز کاٹ گئی، وہ میرا پاؤں نا وہ اس کی کافی زیادہ وہ سویل ہو گیا، اس کی سوزش ہو گئی، اس میں زخم ہو گیا، تو اس کے بھی علاج کے لیے مجھے پھر لاہور آنا پڑا، اور اس کے لیے پیسے نہیں تھے۔ پھر یہ کہ میں لاہور آ گئی، پھر واپس جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، پھر یہاں پہ مسافر خانے میں ٹھہرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ رات گزارنی، دن کے وقت یہیں سے لوگوں سے کچھ پیسے اکٹھے ہو جانے، اس سے میں نے اپنے دوائی وغیرہ لے لینی، اپنی میڈیسن لے لینی، اپنے شوہر کی جس کو شوگر ہے اس کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ لے لینی، اور باقی جو کھانے کے لیے ہمارا نا خرچہ تھوڑا سا نکل آنا۔ تو پھر اسی طرح میں کرتی ہوں، ہر ماہ واپس جاتی ہوں، 2-3 دن رہ کے گھر پھر واپس آ جاتی ہوں۔ تو جب میں نے اماں جی کی یہ باتیں سنی نا تو تب مجھے پتہ چلا کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیسا بے حس معاشرہ ہے، کہ اس معاشرے کی ماں اتنا بے حس معاشرہ کہ اس کی ماں جو ہے وہ گلیوں میں در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور اس کو دینے کے والا کوئی نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے لوگوں سے مانگ رہی ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ ہم بھی اسی طرح پیشہ ور فقیر سمجھ کے اسے دھتکار دیتے تو وہ تو ماں ویسے چلی جاتی جا کے اس نے سو جانا تھا، مگر وہ سارے کا سارا جو کل کو وہ ہمیں پوچھ ہونی ہے کہ وہ آپ کے معاشرے میں آپ کے پاس تھی وہ ماں، آپ نے اسے کچھ نہیں، آپ اسے کچھ دے نہیں سکے، آپ اس کا رات کو پیٹ نہیں بھر سکے، ایسا معاشرہ ہے ہمارا۔ اور تب میرے ذہن میں آیا کہ ہم کیسے نہ شکرے لوگ ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی ہماری کوئی چیز جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں اتنی لیٹ مل رہی ہے۔
ہم پتہ نہیں کیسے کیسے ناشکری کے کلمات جو ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ اماں جو تھی وہ باتیں جب یہ کر رہی تھی کہ میرا اس طرح 3 بیٹی ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، پھر بھی اس کے منہ پہ وہی شکر والے کلمات تھا کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، زندگی بس گزر رہی ہے زندگی. تب میں نے سوچا کہ ان امیر نہ شکرے لوگوں سے وہ اماں جو ہے وہ بہت بہت درجے بہتر ہے. کم از کم وہ پھر بھی اسی حالت میں بھی جس طرح کی بھی ہے وہ اللہ کا شکر کر رہی ہیں. تو اس میں صرف 2-3 باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک جہیز. اب لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں بوڑھی ہو رہی ہیں. تو خدا را یہ جو جہیز والا ہے نا، یہ خود آپ نے توڑنی ہے، یہ اپنے سے توڑنی ہے، آپ نے خود لینے سے انکار کرنا ہے. تو پھر کسی کی بیٹی اس جہیز سے بچے گی، پھر آپ کی بیٹی بچے گی اس جہیز سے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہر وقت نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں شکر کرنا چاہیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے. ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ جس طرح اماں جی کو میں نے پوچھا اماں جی آپ کو 1 ماہ کے لیے کتنے پیسے چاہیے تو آپ گھر چلی جائیں گی. مجھے کہتی بیٹا مجھے 5,000 مل جائے میں گھر چلے جاؤں گی. تب میں نے سوچا کہ ہم باہر کھانا کھانے چلے جائیں، ہم 1,500 2,000 تو وہیں پہ ایم ہی فضول اڑاتے ہیں، اور وہ 1,500 2,000 سے اماں جی کا 15 دن کا خرچہ چل جانا ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں. ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. اور تیسرا جو میں بتانا چاہوں گا یہ کہ ہمیں اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، اس طرح کی بہت زیادہ مائیں پھر رہی ہیں ہمارے معاشرے کی جو کہ حقدار ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہم خود مدد نہیں کر سکتے تو ایسی بہت زیادہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم ان کا رابطہ کروا کے ان کا وہ منتھلی اسٹیپنڈ ہی لگا دیتے ہیں. تو ہم یہ کم از کم ہم یہ کروا دیں ان کا کہ ان کا گزر بسر اپنے گھر میں بیٹھ کے ہو جائے. میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ بھی وہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا دوبارہ شعر جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا چاہوں گا. گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات کا دیر، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات کا دیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. اللہ حافظ.